میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب، مجھے کوئی براہ راست کمیونیکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی ضمانت نہیں آ رہی. میں نے استغفار تو کر لی ہے، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی، لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں کچھ اور جتنا بھی کر لوں شاید یہ کافی نہیں ہے، شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، شاید میری استغفار میں کوئی کمی ہے، شاید میری اچھے اعمال میں، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے سبحانہ و تعالی ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو مٹاتے ہیں. تو شاید میرے اچھے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس برے عمل کو مٹا سکیں. تو آپ کو اپنی استغفار پہ شک کہ شاید وہ اتنی اچھی نہیں ہے، پھر اپنے اعمال پہ شک، پتہ نہیں حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، یہ عمرہ اللہ نے مانا کہ نہیں مانا، یہ روزے رمضان کے مانے گئے کہ نہیں مانے گئے، میری نیت پوری طرح پاک تھی یا نہیں. ہر معاملے میں انسان اپنے آپ پہ شک کرنے لگے کہ شاید اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مسلمان کو کہا ہے، بے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا. اب یہاں جو چیز میں نے سیکھی وہ کیا ہے اور آپ نے سیکھی وہ کیا ہے کہ جب انسان صاف دل سے خلوص سے اس کو ندامت ہے، اس کو شرمندگی ہے اپنی غلطی پر، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کیا اپنی غلطی کا اور توبہ کی ہے اور معافی مانگی ہے، تو اللہ اپنی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بلکہ یہ استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، غلطی کرتے ہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں، دیکھو میری غلطی نہیں تھی، میرے اوپر پریشر بہت تھا، میری غلطی نہیں تھی، دیکھو سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے، میری غلطی نہیں تھی، حکومت نے یہ کیا تھا، میری غلطی نہیں تھی، میری فیملی خراب ہے، میرے پیرنٹس ایسے ہیں، میرا بھائی ایسا ہے، میرا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سب کی غلطی ہے، میری نہیں ہے. لیکن اگر انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ غلطی کرنے کے بعد اس میں اتنی عقل ہو کہ سارے بہانے ڈھونڈے بغیر، اس وقت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال دیکھیں، وہ بہت سارے بہانے بنا سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر روز اس طرح کرتے ہیں، تو مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آج یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے؟ آج سے لاکھ دفعہ پہلے یہ سارے فوجی یہ ظالم ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل والے مظلوم ہوتے ہیں، تو مجھے کیسے پتا ہونا تھا کہ ایک دن یہ مظلوم ہے اور دوسرا ظالم ہے؟ میں کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا. تو وہ بہانہ بنائے بغیر انہوں نے بس اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے انسان کو کہ وہ بہانوں کو سب کو چھوڑ کے، ان کو اگنور کر کے اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر لے اور کہہ دے یا رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. اور جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ بہانوں کے پیچھے نہ بھاگے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر بہت پوری نظر ہے. میں جو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا، کوئی اور نہیں دیکھ سکتا. جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو، کسی اور کو نظر نہیں آ رہا. آپ کے قریبی ترین لوگ بھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بولا وہ القى معاذیرہ، حالانکہ وہ جتنی بھی بہانے بناتا رہے، بہانے پھینکتا رہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آئینے میں آپ نظر آ رہے ہو، لیکن وہ آئینے میں بھی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے خلوص سے استغفار کرنے کی توفیق دی، اس کو یہ تحفہ بھی دے دیا کہ تیری استغفار قبول ہے. اس میں شک کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے. اس میں بار بار پیچھے جا کر سوچنا پتہ نہیں معاف کیا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ استغفار صحیح تھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں معاف ہوگا کہ نہیں، یہ شک چھوڑ دو.